آخری میری چند باتیں یہ سن لو، جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں، اے میرے غیور نوجوانوں، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا۔ تم جس دین پر قائم ہو، فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں، فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں، کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے، یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے، یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دجال کی فوج ہے، پورے حق کو باطل بنانا، باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا۔ ان کو دیکھیں، مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے، ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے، زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے۔ یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے، ارے کیا یار میں غلط کر دیا، مسلمان ہو گیا، دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے، دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے، دوسروں کے سامنے جا کر کے کہنے لگتا ہے نہیں میں ویسا مسلمان نہیں ہوں، ایسا مسلمان نہیں۔ تم صفائی دینے لگ جاتے ہو، ان کی باتوں میں آ گئے، تم ان دجالی لوگوں کی باتوں میں بہک گئے۔ تمہیں فخر سے یہ کہنا چاہیے تھا، تم جس کا پروپیگنڈا کر رہے ہو، میں اس مسلمان کو نہیں مانتا جو غلط کرتا ہے، میں تو جس مسلمان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ حیدر کرار ہے، میں جس مسلمان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق ہے، میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے، بلکہ میرا پورا نمونہ زندگی اگر کسی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ میں کسی ایسا کا عاشق نہیں ہوں کہ تم مجھے بلیم کرو کہ تم کمزور لوگ ہو، تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو، نہ، میں کبھی بھی اسلام کو ہلکا نہیں سمجھتا۔ ہو سکتا ہے میرے سے خرابیاں ہو جائیں، غلط کام ہو جائے، لیکن میرا دین ہلکا نہیں ہے، میرا دین ہلکا نہیں ہے۔ تم ہمیشہ پراؤڈ فیل کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرو۔ انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے ہی رکھا ہے۔ کیا یہ عزت نہیں ہے میرے عزیزوں؟ آج بھی یہ عزت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حلال کھلا رہا ہے، پاکیزہ کھلا رہا ہے، تمہیں کتنی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے رکھا ہے جانتے ہیں؟ تم کو وحشی قوم میں نہیں رکھا، تم کو زنا سے روکا گیا ہے، جس کو آج پوری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے۔ اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ کھلے عام چھوڑ دینا چاہیے، سب جس کو پسند کریں، سب ایک دوسرے کے ساتھ گڈمنڈ ہو جائیں، مرد عورتوں کے ساتھ اختلاط کریں، عقلی دلیلیں بہت لاتے ہیں، تو ان سے کہو اپنی بہن اور بھائی کے نکاح کو کیوں تم غلط سمجھتے ہو؟ کر لینا چاہیے پھر نہیں۔ آج پوری دنیا اس کا انکار کرتی ہے، بھائی اور بہن کا ریلیشن نہیں ہو سکتا، نکاح میں نہیں ہو سکتا، حالانکہ عقل کے اعتبار سے کیا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، مل جانا چاہیے، نہیں تسلیم کرتے۔ یہ پھر ہم کو کہتے نہیں اخلاق ایسے نہیں ہے کہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ میرے عزیزو، اسلام اخلاق ہی تو سکھاتا ہے، اخلاق ہی تو سکھاتا ہے کہ ہم مردوں کو یہ حکم دیتے ہیں ہر ایک عورت کے ساتھ تم دست درازی نہیں کرو گے، بلکہ وہی عورت تمہارے لیے حلال ہوگی جس کے ساتھ نکاح کا ایگریمنٹ کر کے آئے ہوگے۔ ہم ہر عورت پر اپنے ہاتھ چلانے اور اپنی حکم جھاڑنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ وہی عورت تمہاری زندگی کا ہم سفر بنتی ہے جس کو تم نے سب کے سامنے علل اعلان قبول کیا ہے۔ ہم چھپ کر کے کسی عورت کو لے جانے کے قائل نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب نکاح ہو تو اعلان کرو، سب کو اعلان کر کے بتاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا ہوں۔ عزیزان گرامی، میری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ باتیں نکالنا چاہتا ہوں جو آج دنیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے بعد اور سخت معاملات آنے والے ہیں، اور سخت معاملات آنے والے ہیں۔ یہ مسجدوں کی پکس دکھائیں گے، مسجدوں کے فوٹو دکھائیں گے، اور اس کے بعد دہشت گردی کو دکھائیں گے۔ مسجدوں سے یہ کام ہوتے ہیں۔ کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں معلوم؟ ان کو بھی معلوم ہے مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، یہاں جھکتے ہیں، بات اپنے رب کی کرتے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار گلٹی فیل کرو، اپنے آپ کو کمزور سمجھو، مسلمان ہونا میری غلطی تھی، مسلمان ہونا میرا گناہ تھا، یہ تم کو باور کرانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ، کبھی نہ آنے دینا۔ اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سب چیزیں بولتا رہوں گا، چاہے یہ پوری میڈیا مل کر کے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کرے۔ میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے، میں سال میں ایک بار کہوں گا انشاءاللہ یہ نوجوانوں کی دلوں سے خوف نکلے گا، نکلے گا، خوف نکلے گا۔ آپ
اپنے فخر کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیں گے، اس لیے کہ میں کسی مجرم دین سے تعلق نہیں رکھتا، میں کسی پاپی دین سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کے پاس ایک یہودی عورت درخواست لے کر کے آتی ہے، مجھے مدینہ سیف نہیں لگ رہا، مجھے یمن جانے دو، یہودی تھی، صدیق اکبر کے پاس اس نے درخواست دی، حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی منگوائی، 2 صحابہ جوان صحابہ سے کہا اس کو یمن تک چھوڑاؤ۔ کس کی عورت تھی؟ ہماری نہیں، یہودی عورت تھی۔ اب اسی یہودی عورت سے سنو یہ 2 نوجوان کیسے لے کر کے گئے، یمن تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ وہ عورت یمن پہنچی تو وہاں جا کر کے اس کا الگ ہی معاملہ تھا۔ یہ دونوں نوجوانوں کے بارے میں وہ بتاتی ہے، سارے لوگوں کو جمع کر کے، میں سمجھتی تھی کہ مدینہ سیف نہیں ہے، سارے مسلمان جمع ہو گئے، اب یہاں پر سب مسلمان بھر گئے، لیکن میں نے یہ 2 نوجوانوں کو دیکھا، مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے، لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں۔ جب کبھی کوئی چوکی آتی، چیکنگ پوائنٹ آتا تھا، صحابہ ہوتے تھے، تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے، دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے۔ وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی، وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے، اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے۔ 1-2 صحابہ کا قافلہ، اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے، اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے، سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں، وہیں سیفٹی لگ رہی ہے۔ ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے، اٹھایا ہے، ایک مقدس معاشرہ ہمیں دیا ہے۔ سود کا خاتمہ میرے آقا نے کیا، اور وہ بھی عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر کے حضور نے فرمایا یہ سود کی جہالت میں اپنے پیروں سے رونتا ہوں۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ سود کو میں رونتا ہوں، جس کو آج الگ الگ نام دے رہے ہوں گے، بڈی کہو، بیاج کہو، یہ حضور اکرم نے منع فرما دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج یہ ترقی یافتہ دنیا جس کو آج کہہ رہے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، یورپ ہو، یہ سب کے سب آج سودی نظام پر چل رہے ہیں، پورا کا پورا۔ ان کے یہاں کریڈٹ کا جو سسٹم ہے، سود کا جو نظام ہے، پوری دنیا کو سود کھلا رہے ہیں آج۔ ساری بینکوں کا نظام انہوں نے سودی بنا کر رکھا ہے۔ کیا یہ زور زبردستی نہیں ہے؟ ایک ضرورت مند کو پیسے دینا اور اس کی زمین ہڑپ لینا، اس سے زیادہ مانگ لینا۔ اسلام تو یہ کہا ہے کہ اگر کسی کو قرض کی ضرورت ہے تو بغیر 1 روپیہ بھی فائدہ دیے اسے قرض دے سکتے ہو تو دو، یہ اسلام ہے۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک ایسا شخص بھی آ گیا جو کسی سے قرضہ لیا تھا، دے نہیں رہا تھا، اس نے آ کر کے مقدمہ کر دیا حضرت عمر کے پاس، اور وہ رونے لگا، جو قرض دار تھا وہ رونے لگا، پیسے کچھ بھی نہیں ہیں۔ مدینے والے نے مقدمہ کر دیا کہ یہ باہر کا آدمی ہے، مجھ سے قرضہ لیا، باہر کا آدمی ہے، مدینے کا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا پیسے واپس کر رہا ہے یا کیا کرے گا؟ کہا میں اپنے گاؤں جا کر کے لے کے آ سکتا ہوں، میرے پاس تو نہیں ہے۔ کہا تو گاؤں جا کر واپس آئے گا، کیا گارنٹی؟ یہاں بھی بینکیں گارنٹی لیتی ہیں نا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کوئی گارنٹی ہے؟ کہا مجھے مدینے والے کوئی بھی نہیں جانتے۔ ہاں وہ تھا مسلمان، یا جو بھی رہا ہو، مجبور تھا، مظلوم تھا، پیسے نہیں تھے۔ پوچھا مدینے والوں میں سے کوئی اس کی گارنٹی لے گا، کوئی گارنٹر بنے گا، ضامن بنے گا؟ تو کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی اٹھے حضرت ابو دردہ، کہا حضرت عمر سے کہ میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں۔ کہا کتنے دن کی؟ کہا اس شخص سے پوچھا گیا کب تک آئے گا؟ کہا 2 دن میں آؤں۔ حضرت عمر نے کہا ابو دردہ تم نہیں پہچانتے اس کو، اگر یہ 2 دن بعد نہیں آیا تو تجھے جیل میں ڈالیں گے، تیار ہے؟ کہا ٹھیک ہے تیار ہو۔ وہ چلا گیا، 2 دن گزر گئے، پھر عدالت لگی، وہ جس کا قرض تھا وہ بھی آیا تھا، ابو دردہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، مغرب کا وقت ہوا، وہ شخص آ گیا، پیسے لے کر کے آیا حضرت عمر کے پاس، کہا بڑا احسان آپ کا، آپ نے 2 دن کا ٹائم دیا، میں اپنا قرض لے کر کے واپس آ گیا ہوں۔ تھوڑا سا قرض تھا، اس پر انٹرسٹ نہیں، جتنا لیا تھا اتنا لا کر دیا، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن اچانک جانتے معاملہ بدل گیا، جس کا قرض تھا وہ آیا حضرت امیر المومنین کے پاس، کہا میں معاف کرتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے پیسے اس کے، اس کو واپس دے دیں، یہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، دے دیں اس کو۔ حضرت عمر نے کہا یہی بات 2 دن پہلے کیوں نہیں کی؟ وہ گیا گاؤں جا کر کے لے کے آیا،
آج تم اس کو معاف کر رہے ہو؟ کہا امیر المومنین سے، امیر المومنین میں گھر گیا تو اس کے بعد مجھے ایسا لگا دل میں کہ ایک مجبور جو قرض میں پھنسا ہوا ہے، اگر میں آج معاف نہیں کرتا تو کہیں دنیا یہ تانا نہ دے دے کہ محمد کے غلام معاف نہیں کرتے۔ میں نے صرف میرے آقا کی طرف توجہ کی، اس لیے میں نے آج معاف کر دیا کہ کوئی انگلی میرے رسول کی طرف نہ اٹھائے۔ حضرت ابو دردہ اسی وقت کھڑے تھے، کہا حضرت امیر المومنین نے تم پہچانتے بھی نہیں تھے، کیسے اس کی گارنٹی لے لی؟ انہوں نے بھی یہی کہا، امیر المومنین دیکھا مجمع سناٹا ہے، کوئی نہیں اٹھ رہا، میں صرف اس لیے اٹھا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلاموں میں دوستی یاری بھی ختم ہو چکی ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے، اسی لیے میں کھڑا ہو گیا کہ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں میں مدد کے لیے کھڑا تو ہو جاؤں، کہیں میرے نبی کو کوئی یہ نہ کہتے۔ وہ شخص جو قرضہ لے کر کے آیا امیر المومنین نے اس سے پوچھا، آخر تو گیا تھا، جا سکتا تھا، غائب ہو گیا، تجھے کون پکڑنے آتا؟ اس نے کہا امیر المومنین 2 دن سے اسی بے چینی میں تھا، چاہتا تو بھاگ جاتا، اسی لیے لوٹ آیا کہ بعد میں دنیا یہ نہ کہے کہ محمد کے غلام وعدہ خلافی کرتے ہیں، غدار نہ کہیں رسول کے غلاموں کو، اس لیے ہم لوٹائے۔ میرے نبی نے وہ اسلام دیا ہے، سود کے نظام کو ختم فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور زبردستی کسی پر نہیں۔ ہمارے ہاں کسی کالے پر کسی گورے کو فضیلت نہیں، کسی لمبے کو کسی ناٹے پر فضیلت نہیں، کسی بھی بڑے آدمی کو امیر کو غریب پر فضیلت نہیں، بلکہ ہمارے ہاں فضیلت اگر ہے کسی کو صرف تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ آج جو اسلام پر بھونکتے ہیں وہ اپنی زمین نہیں سنبھال پا رہے۔ امریکہ میں کالے گورے کی لڑائی آج بھی چل رہی ہے، آج بھی چل رہی ہے، رائٹس اتنے ہیں، گورے کالوں کو مار رہے ہیں، کالے گوروں کو مار رہے ہیں۔ تم 14 صدیوں کے بعد اس ترقی یافتہ زمانے میں کالے گورے کا فرق نہیں مٹا سکے، وہ حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیوں پہلے ہی نہایتی حبشہ کے رہنے والے کالے لوگوں میں سے ایک بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا اور دنیا کو یہ بتایا کہ وابستگی اگر نبی کے غلامی کی ہو جائے، رسول کے دامن سے کوئی وابستہ ہو جائے تو اس کا مقام صرف یہ قالین فرش نہیں بلکہ کعبہ کی چھت بھی اس کے قدموں کے نیچے ہوتی۔ عمر حضرت بلال حبشی کو حضور نے چڑھایا کہ نہیں چڑھایا؟ فتح مکہ کے دن حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے کسی کو کھڑے کر کے کہتے چڑھو اوپر اذان دے دو؟ نہ۔ حضرت بلال کو کیوں کہا؟ پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے امیری غریبی غلام آقا کا فرق اسلام نے مٹا دیا، اب آقا وہ ہوگا جو رسول کا غلام ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اسلام اس دین کو کہتے ہیں جس میں اونچ نیچ کا فرق نہیں، جہاں امیری غریبی یہ سارے سسٹم نہیں، یہ کاسٹزم کہاں سے اسلام میں نہیں۔ اگر تم برادری کے فرق کرتے ہو تو یہ جہالت ہے، ہمارے یہاں ان تمام چیزوں کی مذمت کی گئی ہے، اور یہ اسلام پر بھونکنے والے لوگوں سے پھر میں کہتا ہوں ذرا اپنے دامن میں جھانک کر کے دیکھ لو، آج بھی تمہارے ہاں مار توڑ ہے، اس برادری کا آدمی اس برادری سے شادی نہیں کر سکتا۔ ارے راجستھان میں آج بھی ہے، چھوٹی برادری والوں کو اگر وہ آ کر کے پانی کے گلاس کو ہاتھ بھی لگا دیے تو ان کا گلاس توڑ دیا جاتا ہے، آج بھی ہے۔ دلت لوگوں کے ساتھ آج بھی یہ ناانصافی ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسلام اس دین کو کہتے ہیں جہاں سب امیر غریب ایک ہو گئے، اسی لیے شاعر نے کہا تھا، شاعر مشرق نے، کہ آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے۔ آخری میں سمجھا رہا ہوں، اسلام کی ایکویلٹی کو، مساوات کو تم کیا سمجھ سکو گے؟ آج یہ جو برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ذرا کبھی کسی دلت کو پنڈت بنا کے دکھاؤ، کسی دلت کو، کسی SC/ST کو تم اپنے مندر کا پجاری بنا کے دکھاؤ، نہیں، اب شگن ہو جائے گا، اب شگن ہو جائے گا۔ اس کو تو حق نہیں، دلت کو حق نہیں ہے کہ وہ دھارمک چیزیں، بلکہ اتر پردیش میں ایک ایسے پروفیسر بھی ہیں، میں جب دلی گیا تھا وہاں پر اس کے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ اس کے باپ سنسکرت کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، لیکن ہمیشہ گاؤں والے مارتے ہیں کہ سنسکرت زبان صرف برہمن لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو دلت ہے۔ یہ کاسٹزم یہاں پر بھی چل رہا ہے۔
اس کے خلاف کیوں نہیں کوئی قانون لاتے؟ مندروں میں پجاری اور پنڈت دلت برادری کے بھی لوگ ہونا چاہیے، یہ میں ان کی طرف سے آواز اٹھا رہا ہوں۔ لاؤ تم، آؤ ادھر مسجد کے مصلی پر دیکھو، مسجد کے مصلی کے لیے کہیں پر بھی یہ شرط نہیں خان ہونا چاہیے، پٹھان ہونا چاہیے، بلکہ یہاں پر شرط یہ ہے حافظ قرآن ہو، بس وہ ہمارے سروں کے لیے امام ہے، وہ ہماری نمازوں کا امام ہے۔ اگر علم دین مصطفیٰ ہے وہ ہمارے نمازوں کا امام ہے، اگر وہ تقوی و طہارت تجوید کو جانتا ہے وہ ہمارا امام ہے۔ شریعت صرف اتنا کہتی ہے ایمان ہو، باقی کسی بھی برادری کا ہو، ایمان ہو کسی بھی برادری کا ہو، وہ امام بن سکتا ہے، مسجد کے مصلی پہ بھی چڑھ سکتا ہے، منبر پہ بھی چڑھ سکتا ہے، قرآن بھی پکڑ سکتا ہے، بلکہ تمہیں فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے، فتویٰ دینے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے۔ جانتے ہیں ہمارے کچھ مفتیان کرام ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں، آج اب بھی ایک بہت بڑے فقیہ موجود ہیں، میں نام ذکر نہیں کروں گا، بہت بڑے فقیہ ہیں جن کی تعظیم خود مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ فرمایا کرتے تھے، وہ آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ ایک پنڈت کے بیٹے ہیں، وہ پنڈت کے بیٹے ہیں۔ شروع میں خود ان کی گھر کے ماحول ایسے تھے، پورے ہندوانہ رسم و رواج تھے، لیکن مجاہد ملت کا قافلہ آیا تھا، وہ ایمان لائے اور درس نظامیہ پڑھا، عالم بنے، محدث بنے، فقیہ بنے۔ آج ان کی پوزیشن یہ ہے 60 مفتیوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے۔ ہم چھوٹی برادری، بڑی برادری، یہ بیچ کی برادری نہیں۔ اگر ایمان ہے تو تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اگر تیرے دل، مجھے یہاں کیوں بٹھایا؟ کبھی میرے سننے والوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری برادری کیا ہے، کبھی نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے صرف یہی دیکھا ہے کہ بولتا تو نبی کی بات ہے، بس اتنی کافی ہے۔ اسی لیے آخری یہ شعر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ہے اسلام، جس صف میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کھڑا کیا، بغل میں بلال حبشی کو بھی کھڑا کیا، ایک جگہ عمر فاروق کو کھڑا کیا ہے، عثمان ابن عفان جو اپنے وقت کے کروڑ پتی نہیں ارب پتی، میں صرف آپ کو ان کے مال کا اگر تخمینہ بتا دوں، جب خلفائے راشدین کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا، ایک بار جنگ میں انہوں نے 3000 اونٹ دیے تھے، 3000 درہم دیے تھے۔ ابھی کا ویکیپیڈیا میں نے اس کا کیلکولیشن کر کے پوچھا کتنا ہوتا ہے 3000 درہم، اس زمانے کا آج کی ویلیو کیا ہے، تو اس میں بتاتے ہیں 1 ارب 16 کروڑ روپے۔ ایک وقت میں دان کرنے والا عثمان ابن عفان، ایک وقت میں خیرات کرنے والا، 1 ارب 16 کروڑ روپے خرچ کرنے والا عثمان ابن عفان اسی صف میں کھڑا ہے، اور بغل میں وہی علی کھڑا ہے جو دن میں 2 درہم کمایا کرتا ہے، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اس فرق کو مٹانے کا نام اسلام ہے۔ میرے عزیزو، اسلام کو پڑھو، سمجھو۔ میں ان کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، یوں ہی بھونکنا اچھی بات نہیں۔ بجلی آتی ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں، انہیں کیا پتا کہ بجلی کیوں چمک رہی ہے، ارے بارش آنے والی ہے، انہیں نہیں معلوم۔ اسی طرح میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، اٹھاؤ اسلام کو، میرے آقا کی سیرت کو، قرآن کو، انشاءاللہ تمہارا بھی دل کھل جائے گا اور تم بھی سمجھ جاؤ گے کہ اسلام کس چیز کا نام ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔